नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अनाम के आयत नंबर 91। वमा क़दरुल्लाह का कदरी, इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक़ था। ये अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में फरमा रहे हैं, क्योंकि यहूदियों के अंदर 2000 साल तक नबी आते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक शाख जो बनी इसराइल की कौम थी, हज़रत इसहाक उनके जो बेटे थे, फिर उनसे हज़रत यकूब, फिर हज़रत यकूब से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस तरह यानी सैकड़ों रसूल आए बनी इसराइल के अंदर, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक शाख थी। अल्लाह फरमाते हैं अब इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं की जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक़ था। इज़ कालू, जब इन लोगों ने कहा, यानी बनी इसराइल की कौम ने, मा अनज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन, अल्लाह ने कोई भी किसी भी इंसान पर कुछ भी नाज़िल नहीं किया। यानी ये कुफार कुरैश के साथ मिल गए थे। अब ये नहीं चाहते थे कि ये अल्लाह के रसूल का साथ दें और कुरान को ऑथेंटिक किताब, अल्लाह की किताब माने। तो इसलिए इनकी हमदर्दियाँ कुफार कुरैश के साथ हो गई थीं। तो इन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ने कोई चीज़ भी नाज़िल नहीं की। कुल, कह दीजिए फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे, मन अनज़लल किताब अल्लज़ी, फिर किसने नाज़िल की थी वो किताब, अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए, यानी तौरात, नूरन जो रोशनी थी, वह हुदन जिसमें हिदायत थी, लिन्नास से लोगों के लिए, तजअलूनहु करातीसा, जिसको तुमने वर्क कर डाला, तो बदूनहा, तुम ज़ाहिर करते हो इसका थोड़ा सा हिस्सा, व तोखफूना कसीरन, और इसका बहुत सारा हिस्सा छुपाते हो। यानी अब इन्होंने ये तो नहीं कहा कि, क्योंकि ये कहते थे तौरात के बाद कोई किताब नाज़िल हो ही नहीं सकती। अब अगर ये कुफार कुरैश को इस तरह कहते कि तौरात ही अथेंटिक किताब है, तो इस तरह कुरैश भी सोचते कि ये तो हमारी किताब का वो इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा अल्लाह ने कोई भी चीज़ नाज़िल नहीं की। अल्लाह ने फरमाया, ये कहकर इन्होंने अल्लाह के नाकदरी की है। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनसे पूछो वो किताब जो तुम्हारे पास तौरात मौजूद है, जो मूसा लेके आए, वो किसने नाज़िल की थी। अगर इसको नहीं मान रहे जो, लेकिन तुम लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया, उसे वर्क यानी उसको किताबी शक्ल नहीं दी जिस तरह कुरान की किताबी शक्ल है, तो इन्होंने उसे वर्क कर डाला। अल्लाह फरमाते हैं उसके बहुत सारे अहकामात तो तुम यानी छुपा लेते हो, थोड़ा सा उसे ज़ाहिर करते हो। व उलिम तुम मा अलम तालम, और तुम्हें वो इल्म दिया गया था, मा अलम तालम, जो तुम जानते ही नहीं थे, अन तुम न तुम, वला आबाउकुम, और ना ही तुम्हारे बाप दादा को, लिल्लाहु, कह दीजिए कि अल्लाह ही ने ये सब कुछ नाज़िल किया, कुरान भी तौरात भी। सुम अज़ार हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बावजूद अगर ये नहीं माने तो इन्हें छोड़ दो, फ़ी खौज़िहिम यलअबून, ये अपने खेल तमाशों में पड़े रहें। ताज़ा किताबुन, और ये जो किताब है यानी कुरान हकीम, अनज़लनाहु, जिसे हमने नाजिल किया, मुबारकुन, ये बाबरकत किताब है, मुसद्दिकुल्लिज़ी, ये तस्दीक करती है, बैना यदैह, अपने से पहले किताबों की। यानी ये कुरान मजीद ये क्या है, ये एक बहुत ही बाबरकत किताब है और ये तस्दीक करती है, सच मानती है उन किताबों की जो इनके पास पहले से तौरात, ज़बूर, इंजील मौजूद हैं। बैना यदा है, अपने से पहले किताबों की ये तस्दीक करती है। वाले तुन ज़ेरा, ताकि तुम डरो, उमुल कुरा, बस्तियों की जड़, बस्तियों की माँ, व मन हौलहा, और इसकी इर्द गिर्द की बस्तियों को। यानी असल कुरान मजीद कहाँ नाज़िल होता है, बस्तियों के मरकज़ में। अब खाना काबा कहाँ है, ये पूरी दुनिया के मरकज़ में है। अल्लाह फरमाते हैं ताकि तुम खसूसी तौर पर वहाँ के लोगों को और अमूमी तौर पर यानी इर्द गिर्द की बस्तियों को ख़बरदार करो, आगाह करो, आखिरत जो हमेशा और दायमी है, रहने वाली ज़िंदगी है, उसके बारे में, ताकि ये ना हो कि कोई गिरफ़्तार हो जाए इंसान, पकड़ा जाए इंसान अपनी लाइल्मी की वजह से। जहाँ तक हो सके इस कुरान को पहुँचाओ बस्तियों के मरकज़ को और इसके इर्द गिर्द की बस्तियों को। वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिराती, वो लोग जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, युमिनूना बिही, वही इस पर ईमान लाएंगे। यानी अब एक स्टूडेंट ने पेपर देना होता है, वही रात भर तैयारी करता है। जिसने पेपर ही नहीं देना उसे क्या पता, वो तो सोया रहेगा। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं इस पर ईमान तो वो लेगा जो आखिरत को सच मानता है। जो सच ही नहीं मानता आखिरत को, तो उसका क्या यकीन होगा, इसलिए वो इसकी तैयारी भी नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते हैं वो इस पर ईमान लेगा जो इसको यकीनन सच जानता है कि आखिरत कायम होगी। वहम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और वो अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करते हैं। यानी नमाज क्या है, बेस है, रीढ़ की हड्डी है। अब जब पहला सवाल ही नहीं होगा आता होगा इंसान को, तो फिर आगे क्या करेगा।
اللہ فرماتے ہیں نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ جب صبح ہوتی ہے، اندھیرا چیر کر جب روشنی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت صبح کی نماز یعنی اللہ کی، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ انسان ایسے ہی رد و بدل ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، اسی طرح دن ڈھل رہا ہے، عروج پہ جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی کبریائی ہے۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا چھٹ گیا اور صبح نمودار ہو گئی تو اس وقت ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، واہ اللہ یہ تو ہی ہے جو اتنا بڑا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح جب سورج عروج کو چلا جاتا ہے تو وہ بلندی دینے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ پھر اس وقت ہمیں ظہر کی نماز اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے ادب کے ساتھ۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، جو سورج ڈھال رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈھالنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے، وہ اسی کے ہاتھ میں ہے ساری قدرتیں۔ اسی طرح پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہم مغرب کی نماز، یہ بہت بڑا رد عمل ہوتا ہے، یعنی تغیر ہوتا ہے جو کہ اللہ کی ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اسی طرح جب عشاء چھا جاتی ہے تو بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب آسمان پر دیکھتے ہیں تارے جگمگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کی کیا کرنا چاہیے؟ قریب ہو جانا چاہیے کہ واہ اللہ تو نے کیا کیا انسانوں کے لیے اپنی سہولیات ان کی، یعنی انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں بنیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، اور انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کی عبادت کرے۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں تم اے کفار قریش اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان پتھروں کو پوجتے ہو، ان کو تم نے معبود بنا لیا ہے، تمہاری کیا سوچ ہے، تم کہاں تک ہو؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں ان کا علم ہی دنیا تک ہے، یہ آگے جا ہی نہیں رہا، آخرت کے بارے میں ان کی سوچ ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ یعنی یہ شرک کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ ہے کہ فلاں کے پاس بھی اختیار ہیں، فلاں کے پاس بھی اختیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے زیادہ ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ او قال اوحی الیہ، یا کہے کہ میری طرف بھی وحی آتی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ کوئی وحی اس بندے کی طرف نہیں آتی۔ یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ گھڑتا ہے ایسا انسان۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ، اور وہ کہے کہ قریب میں بھی ایسا ہی کلام نازل کر سکتا ہوں جس طرح ما انزل اللہ، جیسا اللہ نے نازل کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو اس وقت دیکھتے جب یہ اپنی موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ وَالْمَلَائِکَةُ بَاسِطُو، اور فرشتے ان کی طرف ایدیہم، اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے رسواکن یا ذلت آمیز عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ اللہ کے بارے میں تم نہ حق باتیں کیا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور یہ کہ تم اس کی آیات سے تکبر یعنی اعراض کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کاش تم دیکھتے اس وقت ان ظالموں کو جب یہ موت میں ڈبکیاں مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے جو انہیں عذاب دیتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو۔ یعنی اس میں ایسا ہے کہ جس طرح ماں کہتی ہے کہ کبھی تو میرے ہاتھ تو آؤ، یعنی جب الفاظ کسی چیز کو اپنی گرفت میں لینے سے قاصر ہو جائیں۔ اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ کاش تم ان کو اس وقت دیکھتے جب یہ موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت فرشتے کس طرح انہیں تکلیف دے دے کہ ان کی جانیں نکالتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں اس طرح؟ کیونکہ انہیں اس بدلہ دیا جا رہا ہوتا ہے ان کے اس طرح اللہ کے اوپر ناحق باتیں کہنے کے سبب، اور یہ کہ تکبر کیا ہے؟ وقت کا رسول آ گئے جسے خبردار کر دے، آگاہ کر دے، پھر بھی وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں کہ ہم تو اپنے کفر پر ہی پکے ہیں، جس طرح کفار قریش کی مثال اللہ دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے روحیں نکالتے ہیں تو اس وقت کاش تم دیکھتے ہیں ان کو، یعنی جس طرح وہ ماں یا کوئی دشمن کہتا کہ کبھی تو میرے ہاتھ تو آؤ، میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یعنی ایسے الفاظ جو گرفت میں بھی نہیں آ سکتے، تو اللہ اس میں اس طرح یعنی کہ سختی ہے۔ تکبر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسولوں کے آگے اپنے کفر پر ڈٹ جائیں، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً ہم تمہیں لائے ہیں اکیلا اکیلا جس طرح ہم نے تمہیں اکیلا اکیلا پیدا کیا تھا، یعنی فردن فردن ہر بندہ یہاں آیا ہے، وہاں بھی اکیلا اکیلا ہی جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لو بالآخر تم اکیلے اکیلے ہی واپس آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار اکیلا اکیلا دنیا میں بھیجا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو وہ اپنا مال و متاع، وہ اپنی کوٹھیاں، وہ اپنی کاریں، وہ اپنی مال و اسباب، شان و شوکت اپنے پیٹھوں پیچھے، یعنی جن پر بڑے تم اتراتے تھے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وہ جن کے بارے میں تمہیں بڑے دعوے تھے، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یعنی جن کے بارے میں تمہیں بڑے زوم تھے، دعوے تھے کہ یہ تمہیں بچانے کے لیے وہاں آئے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں کیا ہوا ہے، وہ تو وہاں نظر ہی نہیں آ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل آخرت کو سامنے کر دیا ہے کہ آخرت میں ایسا ہی ہوگا۔ اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اپنا تمہارے اندر رسول تمہارے اپنے موجود ہیں، اب بھی ایمان پر آ جاؤ، اپنے کفر کو چھوڑ دو، ان میں کوئی اتھینٹک نہیں ہے، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں جنہیں تم پوج رہے ہو، یہ مزارات ہیں جنہیں تم خود دفنا آئے ہو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے آخرت میں، ابھی اپنا عقل ٹھکانے لے آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح یعنی آخرت کو سامنے کر کے تو کیا ہے تمہارے کوئی سفارشی، وہ جن کے بارے میں تمہیں دنیا میں بڑے دعوے ہوا کرتے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یقیناً ٹوٹ جائیں گے ان کے درمیان تمام پیری مریدی کے سلسلے، ان کے تمام رشتے ناطے جو انہوں نے گھاڑ رکھے تھے وہ سارے آپس میں ٹوٹ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ، گم ہو جائیں گے تم سے، مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جن کے بارے میں تمہیں بڑے دعوے تھے کہ یہ اللہ کے آگے ہمیں چھڑوائیں گے، ان کا بہت ہی بڑا رول ہوگا اللہ کے آگے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا اور یہ سارا کوئی تمہارا ختم ہو جائے گا، یہ جو تم نے گھاڑ رکھا ہے آگے کچھ اور زندگی ہے، لہٰذا یہ سارا آخرت کا نظارہ تمہارے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، وہ تم سے گم ہو جائیں گے جن کے بارے میں تم نے بڑے یہ دعوے کر رکھے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑانے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، لہٰذا تم ادھر اس دنیا میں ہی سنبھل جاؤ۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔